بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 10 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 74 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی چھاؤنی میں پہنچ کر امرو نے نور افشاں، براہمن، روئی تن اور کوکب کی بر وقت مدد کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ معروف نے ان سے کہا، آج تک نہ اس سے زیادہ خوفناک لڑائی ہم نے افراسیاب سے لڑی ہے اور نہ ہی ہمیں کبھی اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ ہم پر لازم تھا کہ ہم فتح کا جشن بھی اسی نسبت سے زیادہ شاندار طور پر مناتے، لیکن افسوس ہم ایسا نہ کر سکیں گے۔ شہزادہ اسد کی ہلاکت نے ہمارے دلوں کو مرجھا دیا ہے۔ شہزادہ اسد کا نام آتے ہی وہاں موجود سارے لوگوں کے چہرے اداس ہو گئے، مگر خواجہ امرو مسکراتے ہوئے بولے، نہیں ملکہ معروف، جشن ضرور ہوگا۔ کیا شہزادہ اسد کی موت کا آپ کو بالکل دکھ نہیں؟ بہار نے کہا، شہزادہ اسد بھی آج کے جشن میں شریک ہوں گے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، سننے والے سناٹے میں آ گئے۔ وہ زندہ ہیں اور خاص پناہ گاہ میں محفوظ ہیں۔ امرو نے راز فاش کرتے ہوئے کہا، زرغام نے انہیں چھپا کر ان کے ایک جانثار کو ان جیسا بنا دیا تھا۔ تاریخ اسی کو اصل شہزادہ سمجھ کر کھا گئی۔ اگر یہ بات چھپائی نہ جاتی تو تاریخ شہزادہ اسد کو ضرور ڈھونڈ نکالتی۔ امرو کی یہ باتیں سن کر ہر شخص کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ملکہ ماجبیں ماروخ سے چمٹ کر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ اس رات میزبان اور مہمان سب نے مل جل کر جشن کا اہتمام کیا۔ خاص محفل میں شہزادہ اسد، ماجبین، بہار مخمور اور ممتاز سردار میزبانوں کی جانب سے اور نور افشاں، براہمن، کوکب، براں، اختر، مجلس، مخمور وغیرہ مہمانوں کی جانب سے شریک ہوئے۔ اس محفل میں امرو نے ناچ گانے کا وہ کمال دکھایا کہ سب اش اش کر اٹھے۔ آدھی رات کے بعد محفل خاتمے پر آئی تو کوکب نے امرو کی تعریف کرنے کے بعد کہا، خواجہ، اب ہمارے یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح ہم واپس روانہ ہو جائیں گے۔ آپ جس قدر جلد ممکن ہو طلسم کی لوح کا پتہ چلائیں اور اسے حاصل کر لیں۔ لڑائیوں میں ہم کبھی کبھار افراسیاب کو شکست تو دے سکتے ہیں، لیکن لوح کے بغیر نہ وہ مارا جائے گا نہ اس کا ملک فتح ہوگا۔ کوکب کی اس تقریر کا ایک ایک لفظ امرو نے بڑی توجہ سے سنا اور دوسرے دن جب مہمان چلے گئے تو طلسم کی لوح کا پتہ چلانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ لیکن افراسیاب بھلا کیسے مہلت دیتا؟ جلد ہی وہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک اور طلسمی بلا کو لے کر آ دھمکا۔ اس بلا نے بھی امرو کے حامیوں پر بڑی قیامت ڈھائی مگر آخر کو ماری گئی۔ اس کے بعد افراسیاب ایک کے بعد ایک 4 اور بلاؤں کو امرو کے لشکر کے خاتمے کے لیے لایا۔ ان میں سے ہر بلا نے پہلی سے زیادہ تباہی مچائی، لیکن وہ یا تو امرو کی عیاری سے یا اپنی غلطی سے یا کوکب اور نور افشاں کی مدد سے ہلاک ہو گئی۔ افراسیاب کو اپنی ان 7 بلاؤں پر بڑا ناز تھا۔ جب وہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئیں تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں دشمنوں کو لوح کا پتہ نہ چل جائے۔ صحیح معنوں میں اسے خطرہ صرف 2 آدمیوں سے تھا، ایک امرو سے اور دوسرا شہزادہ اسد سے۔ یہ دونوں کئی بار اس کے قابو میں آ چکے تھے، لیکن کسی نہ کسی ترکیب سے چھوٹ گئے تھے۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ان دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد طلسم ہوشربا کے باہر کہیں دور قید کر دیا جائے تو یا تو وہ کبھی رہائی نہ حاصل کر سکیں گے یا پھر طلسم ہوشربا واپس نہ پہنچ سکیں گے۔ یہ خیال کر کے اس نے اپنے دوست شہنشاہ نیلم کو دعوت دے کر بلایا۔ اس کا ملک طلسم ہوشربا سے ہزاروں میل دور تھا۔ افراسیاب کے بہت سے دشمن ایک مدت سے اس کے پاس قید تھے۔ شہنشاہ نیلم آیا تو افراسیاب نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ 2 دن بعد وہ واپس جانے کے لیے تیار ہوا تو افراسیاب نے اس سے کہا، امرو اور اسد نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اگر آپ انہیں پکڑ کر لے جائیں اور اپنے طلسمی قید خانے میں قید کر دیں تو پھر مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہ رہے گا۔ ارے یہ بات تھی تو آپ نے پہلے کیوں نہ فرمایا؟ شہنشاہ نیلم نے کہا، اطمینان رکھیں، آج رات کے بعد یہ دونوں پھر کبھی طلسم ہوشربا میں نظر نہ آئیں گے۔ اس دن سورج چھپتے ہی شہنشاہ نیلم افراسیاب کے پاس سے اٹھ کر اپنے علیحدہ خیمے میں چلا گیا۔ ملازموں اور محافظوں کو باہر رہنے کا حکم دے کر اس نے اپنے ہاتھ سے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا،
پھر اس میں لکڑیاں اور گھی ڈال کر آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر میں وہ گڑھا شعلوں سے بھر گیا۔ کچھ دیر وہ اس میں طرح طرح کی خوشبوئیں جلاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے جھولی سے ایک ڈبیا نکالی، پھر اپنی چنگلی سے خون نکال کر اس پر ٹپکایا اور کچھ منتر پڑھنے لگا۔ جلد ہی ڈبیا کا ڈھکن خود بخود کھل گیا۔ اس کے اندر لوہان کا بنا ہوا ایک ننھا سا بھوت تھا۔ چند قطرے چنگلی کے خون کے اس پر ٹپکانے کے بعد نیلم نے منتر پڑھتے ہوئے وہ ننھا سا بھوت آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کا ایک خوفناک مجسمہ الاؤ سے بلند ہو کر لہرانے لگا اور آواز آئی، شاہ نیلم، میں تیرا غلام ہوں۔ شاہ نیلم نے حکم دیا، افراسیاب کے دشمنوں کے لشکر میں جا، امرو عیار اور طلسم کشا اسد کو اٹھا کر لے آ۔ بہت بہتر۔ دھوئیں میں سے ایک آواز آئی، میں ابھی جا کر آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں ہوا میں پھیل کر غائب ہو گیا۔ ملکہ ماجبین کی بارگاہ میں روز کی طرح دربار لگا ہوا تھا۔ ماہ رخ، بہار، مخمور اور دوسرے سرداروں کی طرح اسد اور خواجہ امرو بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے کاروائی میں حصہ لے رہے تھے۔ اچانک شہزادے کی نگاہوں کے سامنے ایک ہلکا سا دھواں لہرایا۔ خدا جانے اس دھوئیں نے کیا کیا یا کیا کہا کہ شہزادہ اسد ایک بارگی اپنی کرسی سے اٹھا اور ملکہ ماجبین سے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ صبح سے پہلے مجھے کوئی نہ اٹھائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اپنے خیمے میں جا کر اس نے خدمتگاروں سے بھی یہی کچھ کہا اور خوابگاہ میں جا کر سو رہا۔ شہزادہ اسد کے خوابگاہ میں جانے کے بعد امرو اپنی کرسی سے اٹھا اور کہنے لگا، میں افراسیاب کی چھاؤنی میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا منصوبے بنا رہا ہے، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چل دیا۔ یہ خیال اس کے دماغ میں بالکل اچانک آیا تھا اور اس سے پہلے اس کی نگاہوں کے سامنے بھی ایک ہلکا سا دھواں لہرایا تھا۔ برق فرنگی اور زرغام استاد کے اس اچانک پروگرام پر حیران تھے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ بھی امرو کے پیچھے لگ لیں، مگر مہتر کران نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ خواجہ منع کر گئے ہیں۔ آدھی رات نہ گزرنے پائی تھی کہ شاہ نیلم کے خیمے میں ہلکا ہلکا سا دھواں داخل ہوا۔ وہ ابھی تک آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھا منتر پڑھ پڑھ کر اس میں خوشبوئیں جلا رہا تھا۔ دھوئیں کو دیکھتے ہی اس نے اپنی چنگلی سے تازہ خون نکال کر اس پر چھڑکا۔ پھیلا ہوا دھواں سمٹ کر الاؤ میں آ گیا۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح دھوئیں کا ایک خوفناک مجسمہ لہراتا دکھائی دینے لگا۔ شاہ نیلم نے اس سے سوال کیا، قیدی لے آئے؟ ہاں حضور۔ دھوئیں میں سے آواز آئی، یہ سنبھالیے، صبح سے پہلے ان کے غائب ہونے کی کسی کو بھی خبر نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی دھوئیں میں سے لڑکتے ہوئے دو بے ہوش آدمی الاؤ کے کنارے شاہ نیلم کے سامنے آ گرے۔ شاہ نیلم کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شاباش، میں تجھ سے خوش ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پنڈلی کی ایک بوٹی کاٹ کر دھوئیں کی طرف پھینکی۔ یہ رہا تیرا انعام، اس نے کہا۔ کچھ دیر تک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ دھواں خوشی سے ناچ رہا ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ الاؤ میں جذب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی الاؤ کے شعلے بھی ماند پڑتے گئے، یہاں تک کہ ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اوپر لوہان کا پہلے جیسا ننھا سا بھوت دکھائی دینے لگا۔ شاہ نیلم نے اسے اٹھا کر ڈبیا میں رکھا اور بے ہوش قیدیوں کو چھپا کر افراسیاب کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ افراسیاب کے ساتھ اپنے خیمے میں آیا اور بے ہوش قیدیوں کے منہ پر سے چادر ہٹاتے ہوئے بولا، پہچانیے، انہی لوگوں کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا نا؟ افراسیاب نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بالکل، بلا شبہ، ان میں ایک امرو اور دوسرا اسد ہے۔ تم نے تو کمال کر دیا ہے، اتنی جلدی انہیں اڑا لائے۔ یہ سب آپ ہی کی کرامت کا صدقہ ہے، شاہ نیلم نے کہا۔ خاص بات یہ ہے کہ صبح سے پہلے ان کے غائب ہونے کا کسی کو پتہ نہ چل سکے گا۔ بس تو پھر اسی وقت روانہ ہو جاؤ اور کوشش کرو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے طلسم ہوش ربا کی حدود سے نکل جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کوکب یا نور افشاں کو کسی طرح پتہ چل جائے۔ شاہ نیلم صبح ہوتے ہوتے طلسم ہوش ربا کی سرحد سے سینکڑوں میل دور نکل گیا اور صبح کو جس وقت ماہ رخ کی چھاؤنی میں امرو اور اسد کے غائب ہو جانے پر طرح طرح کی چہمے گوئیاں ہو رہی تھیں، وہ اپنے محل میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں اس نے اپنے ایک معتبر ماتحت راجہ توسن کو بلا کر قیدیوں کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، انہیں اسی وقت اپنے علاقے میں لے جاؤ اور طلسمی قید خانے میں بند کر دو۔ امرو اور اسد اس وقت تک مسلسل بے ہوش تھے۔
راجہ توسن انہیں لے کر اڑتا ہوا اپنے محل میں جا پہنچا۔ وہ جگہ شہنشاہ نیلم کے ملک سے بھی سینکڑوں میل دور تھی۔ توسن کی لڑکی ناہید بڑی نیک اور خدا ترس لڑکی تھی۔ شہزادہ اسد کو بے ہوش حالت میں دیکھ کر اسے بڑا رحم آیا۔ باپ سے اسے پتہ چلا کہ وہ طلسم کشا ہے اور افراسیاب کی ظالمانہ حکومت کو ختم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، تو اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، شہنشاہ افراسیاب کے خلاف بغاوت کر کے اس شخص نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اسے میرے حوالے کر دیجئے، کل صبح تک میں اسے قتل کر کے سر آپ کی خدمت میں نظر کر دوں گی، آپ فوراً افراسیاب کے پاس پہنچا دیجئے گا۔ توسن خوش ہو گیا، بولا، شاباش بیٹی، تم عقل مند بھی ہو اور افراسیاب کی سچی خیر خواہ بھی ہو، تم اسے سنبھالو، میں امرو کو لے جا کر طلسمی قید خانے میں بند کرتا ہوں۔ ادھر توسن امرو کو لے گیا۔ ادھر ناہید نے شہزادہ اسد کو ہوشیار کیا۔ اس نے ناہید سے پوچھا، تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ جواب میں ناہید نے باپ سے جو کچھ سنا تھا بیان کر دیا۔ اب جا کر اسد کو پتہ چلا کہ نیلم خواجہ امرو کو بھی اٹھا لایا ہے اور توسن اسے طلسمی قید خانے میں لے کر گیا ہے۔ اسد بے چین ہو گیا۔ اس نے ناہید سے کہا، کیا تم مجھے طلسمی قید خانے کا پتہ بتا سکتی ہو؟ ناہید نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، پہلے اپنے حالات بیان کریں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ مجھے آپ کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں۔ اس پر شہزادہ اسد نے لقا کی جھوٹی خدائی، امیر حمزہ کے جذبہ جہاد اور افراسیاب کے فساد پر تقریر کی اور طلسم ہوشربا میں پیش آنے والے اب تک کے واقعات مختصراً بیان کیے۔ آخر میں کہا، ہم تو صرف بقا باختری کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن امیر حمزہ کے فرزند شہزادہ بدیع الزماں کو قید کر کے افراسیاب نے خود ہمیں طلسم ہوشربا میں آنے کی دعوت دی۔ وہ غلطی سے شکار کرتے ہوئے اس کی حد میں داخل ہو گئے تھے۔ افراسیاب نے خدا جانے انہیں کہاں رکھ چھوڑا ہے کہ آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا۔ ناہید پہلے ہی اسد کی ہمدرد ہو چکی تھی۔ یہ سارے حالات معلوم ہوئے تو اس کا دل لقا کی خدائی، افراسیاب کی اطاعت اور جادوگری کے نجس کاروبار سے پھر گیا۔ اس نے کہا، آج کی رات اور کل کا دن آپ صبر کریں، کل رات میں طلسمی قید خانے تک آپ کو پہنچانے کی فکر کروں گی، آج سے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ناہید نے اسد کو ایک تہہ خانے میں چھپا دیا، پھر ایک بے دین کو پکڑ کر اس کی صورت اسد جیسی بنائی اور اسے لا کر اپنے باغ کے صحن میں ایک درخت سے باندھ دیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس جوان کو جتنی زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچا سکو پہنچاؤ۔ اس پر کسی نے نقلی اسد کے جسم پر زخم لگائے تو کوئی ان زخموں پر نمک چھڑکنے لگی۔ توسن امرو کو چھوڑ کر واپس آیا تو یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دوسری صبح نقلی اسد کا سر کاٹ کر ناہید خود باپ کے پاس پہنچی اور سر اسے پیش کرتے ہوئے بولی، میں نے آپ کے گناہ گار کا کام تمام کر دیا، سر جلدی سے لے جا کر افراسیاب کو پہنچائیے۔ توسن سر کو لے کر چلنے لگا تو وہ اسے روکتے ہوئے بولی، ابا جان، میں نے سنا ہے کہ امرو جسے آپ طلسمی قید خانے میں بند کر چکے ہیں بلا کا عیار ہے، ڈرتی ہوں کہ وہ یا اس کا کوئی شاگرد آپ کی غیر حاضری میں وہاں پہنچ کر قید خانے کو برباد نہ کر دے، کیوں نہ میں آپ کے واپس آنے تک قید خانے کی چوکسی کروں؟ توسن نے کہا، میرے علاوہ قید خانے تک دنیا کا کوئی دوسرا آدمی نہیں جا سکتا، دوسرا راستہ سرنگ کا ہے جس کا دروازہ میرے تخت کے نیچے ہے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، یہ اس کی چابی ہے، لے لو، جی چاہے تو سرنگ کے راستے سے جا کر قید خانے کی نگرانی کر سکتی ہو۔ ویسے قید خانے کے قریب ایک نامور سردار 70,000 جادوگروں کی فوج کے ساتھ حفاظت پر مامور ہے۔ ناہید نے چابی توسن سے لے لی اور توسن نقلی اسد کا سر لے کر اڑتا ہوا افراسیاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی وقت طلسمی قید خانے میں امرو کو ہوش آیا۔ آنکھ کھول کر اس نے جو ادھر ادھر دیکھا تو خود کو ایک درخت میں لٹکے ہوئے آہنی پنجرے میں بند پایا۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں مل مل کر ہر طرف نظریں دوڑانے لگا۔ ارد گرد عجیب طرح کے درختوں کا باغ تھا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ کہ اس کے برابر ہی دو اور بڑے بڑے آہنی پنجرے درخت سے لٹک رہے تھے۔ ایک پنجرے میں ایک عورت کے ساتھ ایک کڑیل جوان بند تھا، دوسرے میں ادھیڑ عمر کا ایک مرد اور ایک خوبصورت خاتون تھی۔ ان سب کے لباس بوسیدہ اور میلے ہو چکے تھے، ہاتھوں پیروں کے ناخن حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، چہروں پر غم اور مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ گردنیں جھکائے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
کچھ دیر تک عمرو انتظار کرتا رہا، لیکن بات کرنا تو الگ، اب ان میں سے کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ جوان جوڑے کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، آپ لوگ بہت اداس دکھائی دیتے ہیں، میں بھی آپ کی طرح قید ہوں، کیا آپ بتائیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے، آپ لوگ کون ہیں اور کب سے یہاں قید ہیں؟ عمرو کی یہ بات سن کر عورت چونکی اور اپنے برابر بیٹھے ہوئے جوان قیدی کو ٹھوکا دیتے ہوئے بولی، صاحب ایک نیا قیدی آیا ہے، ذرا اس سے بات تو کیجیے۔ جوان قیدی آہ بھر کر بولا، خدائے پاک تجھ پر رحم کرے، یہ جگہ طلسمی قید خانہ کہلاتی ہے، شہنشاہ نیلم کے ایک ماتحت راجہ توسن کے علاقے میں ہے، دونوں افراسیاب کے وفادار ہیں، یہ میری بیوی اور طلسم ہوشربا کے سرحدی ملک کی ملکہ شرارہ کی بیٹی شہزادی تصویر جادوگر ہے، اور میں امیر حمزہ کا بد نصیب فرزند بدیع الزمان ہوں۔ کئی برس سے ہم دونوں اس پنجرے میں قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمرو تڑپ اٹھا، ارے بیٹا بدیع الزماں، تم؟ ہائے ہائے، اس قید نے تمہیں اتنا بدل دیا کہ میں بھی تمہیں نہ پہچان سکا۔ بیٹا تمہاری ہی تلاش میں تو ہم طلسم ہوشربا میں آئے تھے۔ اب جا کر بدیع الزماں نے عمرو کو پہچانا، چیخ مار کر بولا، چچا جان آپ؟ اگر آپ ہماری طرح اس منحوس پنجرے میں قید نہ ہوتے تو رہائی کی کچھ امید ہوتی، مگر اب آپ کو بھی یہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہوگا۔ کچھ دیر دونوں ہچکیاں لے لے کر روتے رہے، مگر پھر عمرو نے خود کو سنبھال کر بدیع الزماں کو اس وقت تک کے سارے حالات بتائے اور کہنے لگا، شہزادے حوصلہ بلند رکھو، افراسیاب کی تباہی مقدر ہو چکی ہے، جلد یا دیر ہم یہاں سے رہائی پائیں گے، طلسم ہوشربا کی فتح شہزادہ اسد کے ہاتھوں ہوگی، لو حاصل ہوتے ہی افراسیاب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بدیع الزمان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خدا کرے جو آپ کہتے ہوں وہی ہو، لیکن یہ طلسمی قید خانہ ناقابل تسخیر ہے، برابر والے پنجرے میں بند جوڑا 20 سال سے یہاں قید ہے، آج تک اس کا کوئی ہمدرد یہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ مگر یہ تو بتاؤ یہ ہیں کون؟ عمرو نے پوچھا۔ عمرو اور بدیع الزماں کی باتیں سن کر ادھیڑ عمر جوڑا پہلے ہی ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ عمرو نے ان کے بارے میں پوچھا تو ادھیڑ عمر شخص نے خود ہی جواب دیا، میرا نام لاچین ہے، شہنشاہ لاچین، اور یہ میری بیوی ملکہ بلقیس ہیں۔ افراسیاب ہمارا ملازم تھا، 20 سال پہلے اس نے بغاوت کر کے مجھے تاج و تخت سے محروم کر دیا، جب سے میں اپنی 12,000 وفادار فوج کے ساتھ یہاں قید ہوں، اور وہ طلسم ہوشربا کا مالک بنا پھرتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم امیر حمزہ کے دوست خواجہ عمرو ہو؟ جی ہاں، عمرو نے کہا، کیا آپ کو کچھ شک ہے؟ شک کی بات نہیں، پیش گوئی کا معاملہ ہے۔ لاچین نے کہا، مجھے یاد پڑتا ہے بزرگوں کی کتاب میں لکھا تھا کہ عمرو اور طلسم کشا اسد راجہ توسن کے ملک میں ایک ساتھ پہنچیں گے، اور طلسم کشا ہی ہمیں اس قید سے چھڑائے گا۔ عمرو کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ہو سکتا ہے طلسم کشا کو بھی میرے ساتھ ہی لایا گیا ہو۔ بہرحال اگر آپ کی پیش گوئی صحیح ہے تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتائیے افراسیاب نے آپ کے خلاف بغاوت کیوں کی اور آپ پر غلبہ کس طرح پا لیا؟ شہنشاہ لاچین نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، مجھے یقین ہے کہ اگر طلسم کشا کو تمہارے ساتھ لایا گیا ہے تو وہ آج کل میں ہی ہم تک پہنچ جائے گا۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہماری قید کی مدت ختم ہونا چاہتی ہے۔ یہاں تو ان لوگوں میں یہ باتیں ہوتی رہیں، وہاں ناہید اور اسد اپنی اپنی جگہ بے چینی کے ساتھ رات ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ آخرکار جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا گہرا ہونے لگا تو ناہید نے اسد کو تہ خانے سے نکالا اور خوشخبری سنائی، ابا جان افراسیاب کے پاس گئے ہیں، میں نے ان سے قید خانے کی چابی بھی لے لی ہے اور وہاں پہنچنے کا راستہ بھی معلوم کر لیا ہے۔ اسد کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا، مگر کچھ سوچتے ہوئے اس نے سوال کیا، تمہارے والد اتنی جلدی واپس کیوں چلے گئے؟ اس کے جواب میں ناہید نے نقلی اسد کے قتل ہونے اور اس کا سر اپنے باپ کے حوالے کرنے کی بات اسے بتا دی۔ شہزادے نے کہا، یہ تم نے میرے حق میں اچھا نہیں کیا، توسن کو جلد اصل حقیقت کا معلوم ہو جائے گا
اور آ کر بڑا غضب ڈھائے گا۔ ناہید نے جواب دیا، اس کا اعتماد حاصل کرنے اور میرے یہاں سے ٹالنے کی اس کے سوا اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی۔ اب مجھے اپنے انجام کی تو کوئی فکر نہیں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ قید خانہ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ اسد نے ناہید کے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، ناہید نے جواب دیا۔ آج میں پہلی بار وہاں جا رہی ہوں، البتہ میرا خیال ہے وہ یہاں سے کافی دور ہوگا۔ ناہید نے روانہ ہونے سے پہلے ہی شہزادہ اسد کو اپنے ایک محافظ کی وردی پہنا دی تھی۔ کئی صحن، دالان اور کمروں سے گزرتے ہوئے دونوں اس بڑے ہال میں جا پہنچے جہاں توسن کا تخت رکھا ہوا تھا۔ ہال کی نگرانی کرنے والے پہرے داروں نے کوئی روک ٹوک نہ کی۔ توسن کا تخت بڑا وزنی تھا، 40 طاقتور آدمیوں کے بغیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، لیکن شہزادہ اسد نے تنہا اسے اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ نیچے تہہ خانہ سا نظر آیا، دونوں بے کھٹکے اس میں اتر گئے۔ اس کے بعد ایک طویل سرنگ تھی، دونوں دوڑتے ہوئے ساری رات اس سرنگ میں سفر کرتے رہے۔ بالآخر صبح صادق کے وقت انہیں تازہ ہوا کا پہلا جھونکا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اوپر جاتی ہوئی پختہ سیڑھیوں کا ایک اور سلسلہ نظر آیا۔ یہ سیڑھیاں طے کر کے جب وہ اوپر پہنچے تو ایک جانب کھلے میدان میں سینکڑوں خیمے اور شامیانے لگے دکھائی دیے اور دوسری جانب ایک باغ سا نظر آیا۔ باغ کا دروازہ بند تھا اور اس میں ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ڈیرے خیمے یہاں کی حفاظت کرنے والی فوج کے ہیں اور باغ دراصل قید خانہ ہے۔ ایک قریبی درخت کی اوٹ میں ہو کر انہوں نے محافظوں کے خیمے کی آہٹ لی۔ ہر طرف سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لپکتے ہوئے قید خانے کے دروازے تک جا پہنچے۔ ناہید نے چابی لگا کر تالا کھولا، دونوں پھرتی کے ساتھ پھاٹک کے اندر داخل ہو گئے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ قیدیوں کے پنجروں کے سامنے تھے۔ شہنشاہ لاچین کی آنکھ کھل چکی تھی۔ پر اسرار سایوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے امرو کو آواز دی، خواجہ امرو جاگیے، 2 آدمی دبے پاؤں ہماری طرف بڑے آ رہے ہیں۔ امرو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جیسے ہی اسد قریب پہنچا، امرو نے خوش ہو کر شہزادہ بدیع الزمان کو آواز دی، بدیع الزمان اٹھو، تمہارے بھانجے صاحب آن پہنچے ہیں۔ شہنشاہ لاچین کی پیش گوئی صحیح ثابت ہو گئی۔ اسد نے جو اپنے ماموں کا نام سنا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ناہید کو امرو کا پنجرا کھولنے کا اشارہ کر کے وہ ان کی طرف بڑھا۔ شہزادہ بدیع الزمان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا اسد، ہم سے پہلے تم شہنشاہ لاچین کو رہا کرو۔ طلسم ہوشربا کا اصل مالک یہی ہے۔ تمہارے پہنچنے کی خبر دے کر اسی نے ہمارے دلوں کو طاقت پہنچائی تھی۔ اسد اور ناہید نے جلدی جلدی سب کو رہائی دلائی۔ ملکہ بلقیس اور لاچین نے اسد کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ براہ کرم اب ہمارے 12,000 جانثاروں کو بھی آزادی عنایت کیجیے، وہ سب اسی باغ کے قید خانے میں بند ہیں۔ امرو، اسد اور ناہید نے ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ ان سب نے لاچین اور بلقیس کو مبارکباد دی۔ امرو اسد اور ناہید کا شکریہ ادا کیا اور قسمیں کھائیں کہ افراسیاب سے گن گن کر بدلہ لیں گے۔ لاچین نے اسد اور امرو سے کہا، برسوں کی قید سے میں اور میرے ساتھی اپنی طاقت کھو بیٹھے ہیں اور جادو بھی بھول گئے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے کہ ہم ایک گوشے میں جا کر اپنی حالت درست کر لیں۔ باغ کے باہر جادوگروں کی ایک بڑی فوج ہمارا راستہ روکے گی، اس سے نپٹنے کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ امرو نے اجازت دے دی۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد وہ پلٹے تو بالکل مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ اب نہ کسی کے چہرے پر اداسی اور کمزوری کی جھلک تھی، نہ کسی کے حلیے اور لباس سے مظلومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ سب چاق و چوبند اور صاف ستھرا لباس پہنے تھے۔ بدیع الزمان اور تصویر جادوگر کو بھی امرو نے اپنی زنبیل سے اعلیٰ قسم کے لباس اور زیورات نکال کر دیے۔ سورج نکلتے نکلتے سب سج دھج کر آن بان کے ساتھ باغ سے باہر نکلے۔ قید خانے کی محافظ فوج حسب معمول پریڈ کر رہی تھی۔ شہنشاہ لاچین نے امرو سے کہا، ہم اس فوج سے چھپ کر بھی نکل سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ انہیں مقابلے کے لیے للکاریں۔ اس سے ہر طرف میرے آزاد ہو جانے کی خبر مشہور ہو جائے گی۔ میں اس ملک کا اصل مالک ہوں۔ عوام کا بڑا حصہ میرا ہمدرد ہو جائے گا اور غداروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اسد اور بدیع الزمان نے اس کی تائید کی۔ امرو نے اجازت دے دی۔ لاچین نے اپنے وفادار 12,000 لشکر کو اشارہ کیا۔ سب نے مل کر شہنشاہ لاچین کی جے کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ محافظ فوج کے سردار نے یہ نعرہ سنا تو اس نے جنگ کا حکم دے دیا۔
گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لاچین اور اس کے جانثار مدت سے جیل کی سختیاں برداشت کرتے آئے تھے، تاہم ان کا جوش انتقام اتنا بڑا ہوا تھا کہ آزادی اور آرام کی زندگی گزارنے والے ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکے۔ 17,000 میں سے 7,000 قتل یا زخمی ہوئے، باقی نے معافی مانگ کر سچے دل سے لاچین کی اطاعت قبول کر لی۔ لاچین ان سب کو ساتھ لے کر راجہ توسن کے قلعے کی طرف بڑھا۔ توسن کی بیوی اور ناہید کی ماں رانی بادبان یہ خبر سن کر 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر آئی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ساری کارستانی اس کی بیٹی ناہید کی ہے۔ اس نے ناہید کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاچین اور امرو کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ آخر میں بادبان نے یہاں تک کہا کہ وہ میدان جنگ سے دور ہٹ جائے، مگر ناہید نے جواب دیا، اگر آپ میرے ساتھیوں سے جنگ کریں گی تو میں بھی آپ سے لڑوں گی۔ بس پھر کیا تھا، خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی جاری تھی کہ راجہ توسن بھی آن پہنچا۔ شہنشاہ نیلم پر نقلی اسد کے سر کی حقیقت کھل چکی تھی۔ اس نے توسن کو راستے میں ہی سے واپس کر دیا تھا۔ توسن نے آتے ہی اپنے جادو کی طاقت سے لاچین کی فوج میں تہلکہ مچا دیا۔ اسد اور بدیع الزماں پر بعض کرامتی چیزوں کی وجہ سے جادو اثر نہ کرتا تھا۔ ان میں سے ایک نے یلغار کر کے بادبان کو اور ایک نے راجہ توسن کو زندہ گرفتار کر لیا۔ دونوں لاچین کے سامنے لائے گئے۔ لاچین اور ناہید نے انہیں کچھ اس طرح سمجھایا کہ وہ بھی افراسیاب کی مخالفت اور امیر حمزہ کی اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ ان کے مطیع ہونے سے ان کی وفادار فوج بھی مطیع ہو گئی اور لڑائی ختم ہو گئی۔ لاچین کے حکم پر اسد، بدیع الزماں اور امرو کے اعزاز میں توسن اور بادبان نے شاندار دعوت کی۔ اس موقع پر توسن نے کہا، افراسیاب پر طلسم کی لو حاصل کیے بغیر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، اور یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ افراسیاب نے لو برفاب جادوگر کے جسم میں چھپا دی ہے اور وہ قصر نیل میں چھپا بیٹھا ہے۔ میری رائے میں ہمیں وہاں چل کر ہر قیمت پر لو حاصل کرنی چاہیے۔ امرو اور اسد نے یہ سنا تو ان کی باتیں کھل گئیں۔ وہ ایک زبردست فوج تیار کر کے طلسمی سواریوں پر اڑتے ہوئے قصر نیل جا پہنچے۔ افراسیاب نے برفاب کی حفاظت کے لیے کئی لاکھ جادوگروں کا لشکر تعینات کر رکھا تھا۔ اس لشکر نے جان لڑا دی، لیکن آخرکار امرو برفاب کو قتل کر کے لو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ برفاب جادوگر کی حفاظت کرنے والی فوج آدھی کے قریب ماری گئی۔ بہت سے بھاگ گئے اور باقی نے لاچین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ دوسرے دن لاچین نے امرو سے کہا، خدائے واحد کے کرم اور آپ لوگوں کی حمایت سے اب میرے پاس کافی طاقت اکٹھی ہو چکی ہے، لیکن نیلم کی طاقت کا خاتمہ کیے بغیر میرا طلسم ہوش ربا کی طرف جانا اور افراسیاب سے مقابلہ کرنا مناسب نہ ہوگا، اور نیلم سے مقابلہ کرنے سے پہلے ابھی اس کے کئی علاقے فتح کرنا اور اپنی طاقت بڑھانا میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں سے سیدھا اپنی چھاؤنی میں جائیں تاکہ آپ کے ہمدردوں کی پریشانی دور ہو۔ میں بھی جلد سے جلد آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔